السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ رزق کے بارے میں جو ہے بتاؤں گی۔ آج کل کے حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں، کسی کی یا تو جاب نہیں ہے، اگر جاب ہے بھی تو حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ جو ہے مہینہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچوں میں سے کسی کو رزق کی کمی ہے، یا پھر یہ کہ آپ کے شوہر کے کام میں جو ہے برکت نہیں ہے، یا آپ کے پاس جو پیسے آتے ہیں وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو آج جو میں آپ کو وظیفے بتاؤں گی وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ قرآن ہمارے ہر وظیفہ اور ہر دعا جو ہے اس چینل پہ جو ہے وہ بالکل اتھینٹک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنی طرف سے بتائے ہوئے کوئی بھی وظیفہ جو ہے آپ کو نہیں بتائیں گے۔ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے بیان کیا گیا وظیفہ ہے، ہم آپ کو صرف وہی وظیفے بتائیں گے، یا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ وظیفے بتائے میں سے وہ والے وظیفے بتائیں گے، جو ہمارے نبیوں نے پڑھے وہ والے وظیفے جو ہے آپ کو جو ہے ملیں گے۔ آپ انشاءاللہ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی بولیں کہ وہ بھی پڑھیں، تاکہ جو ہے آپ کے حالات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 5 چیزوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی موت کب آئے گی، دوسرا یہ کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، نیک ہوگا یا بد ہوگا، اور تیسرا یہ کہ اس کا رزق اس کو کہاں پہ دیا جائے گا اور اس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ اور اسی لیے رزق کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دعا جو ہوتی ہے ہمیشہ جو ہے ہوتی ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ تقدیر کو جو ہے صرف دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اسی لیے اگر آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں جو ہے وہ رزق اگر کم لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ دعا پڑھیں یا آپ دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا رزق جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ہے کہ اگر آپ استغفار پڑھیں گے تو اللہ رب جو ہے عزت جو ہے وہ آپ کا جو رزق ہے وہ بڑھا دیں گے۔ اسی لیے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استغفار جو ہے وہ ضرور پڑھتے رہا کریں۔ تو میں دبئی میں ہوتی ہوں، تو یہاں پر آپ اکثر میں لوگوں کو دیکھتی ہوں تو ان کے ہاتھوں میں جو ہے، چاہے وہ ینگ سے لڑکے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح جو ہوتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہے ہر وقت جو ہے استغفار جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ ہاسپیٹل میں جاؤ تو وہاں پر بھی جو ہے سب کے ہاتھوں میں تسبیحیں ہوتی ہیں۔ مال تک میں اگر جاؤ نا تو وہاں پر بھی آپ یقین کریں کہ 22 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں اللہ کا ذکر کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، ان کو بچپن سے عادت ڈالیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے اس سے بھی روزانہ 100 دفعہ پڑھنے سے جو ہے آپ کے رزق کے جو دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ والی دعا جو ہے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ والی دعا جو ہے وہ سکھا دیں۔ ابھی میں آپ سے یہ تمام جو جتنی بھی دعائیں میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں، ساری کی ساری دعائیں جو ہیں ابھی میں آپ کو سب شیئر بھی کروں گی کہ آپ کو کون کون سی دعا اس میں سے پڑھنی ہے۔ آپ لوگ خود اپنی جو ہے اس میں سے کوئی سی بھی ایک دعا جو ہے آپ یا تو نکال کے آپ ایک ہی دعا پڑھ لیں، یا پھر یہ کہ جتنا میں آپ کو ابھی دعائیں جو آپ کے ساتھ جو میں شیئر کروں گی، تو آپ ان تمام دعاؤں میں سے کوئی سا بھی ایک جو ہے وہ دعا لے لیں۔ اور جو ہے اگر آپ کے بیٹے کی نہیں ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کی یا بیٹی کی، اگر جس کی جاب نہیں ہے یا جس کی رزق کو بڑھانا ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو کس طریقے سے دعا کرنی ہے، یا آپ کے ہسبینڈ کے لیے، یا آپ کو جو ہے اپنے بھائی کے لیے، یا کسی اور کے لیے۔ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی بہن کے شوہر کی جاب نہیں ہے، یا آپ کے کسی بھی رشتہ دار کی جاب نہیں ہے، یا جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے اس کی جاب نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ وہ والا وظیفہ کر سکتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے آپ کے پیاروں کی جو ہے وہ جاب ہو جائے، اور جن کا رزق کم ہے ان کے رزق جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو چلے میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ اسکرین اپنی تمام وظیفوں کی جو ہے، جس کو پڑھ کے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام دعاؤں کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں سے کوئی سا بھی وظیفہ لے لیں، اور جو ہے آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کر جو ہے آپ اس کو جو ہے اپنے پاس سیو کر لیں، اور آپ ہر نماز کے بعد یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایک نماز ایسی رکھ لیں بالخصوص، یا تو فجر کی رکھ لیں، یا پھر چاشت کی رکھ لیں، یا پھر یہ کہ عشاء کی رکھ لیں، جو آپ کو صحیح لگے آپ اس ٹائم جو ہے، اور جو آپ کو آسان
لگے آپ اس وقت جو ہے وہ والا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی وارزقنا، یہ بھی بہت اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی، یہ والی دعا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ رزق کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ ہی پڑھ رہی ہیں، آپ ساتھ میں جو ہے دعا لازمی مانگا کریں، دعا لازمی مانگا کریں، دعا لازمی مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ جب تک آپ مانگیں گی نہیں کہ آپ کو چاہیے کیا، تو جب تک تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے آپ کی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ جو ہے لازمی مانگا کریں کہ اللہ ہمیں رزق چاہیے، اللہ ہمیں رزق چاہیے، اللہ ہمیں رزق چاہیے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اور سب سے پہلے جو ہے رب اغفر لی لازمی پڑھا کریں، کہ اس کے بعد جو ہے آپ اپنی کوئی سی بھی دعا مانگے گی تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ ہمارے تمام نبیوں نے اپنی تمام دعاؤں سے پہلے جو ہے وہ رب اغفر لی کہہ کے پکارا اللہ رب العزت کو۔ یہ قرآن میں بھی ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ تمام نبیوں کی جتنی بھی دعائیں آپ قرآن میں کھول کے دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بادشاہت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا رب اغفر لی وہب لی، کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے عطا کر ایسی دولت، ایسی بادشاہت کہ میرے علاوہ جو ہے وہ ایسی بادشاہت کسی کو بھی حاصل نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کر ان کو ایسی بادشاہت عطا کی کہ قیامت تک ویسی بادشاہت کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے آپ لوگ بھی جو ہے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ آپ کو ضرور دے گا، وہ آپ کو ضرور نوازے گا، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے کوئی سی بھی نعمت ہو، اللہ رب العزت آپ کو ضرور نوازیں گے۔ تو یہ اسکرین پہ اب میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو آپ ان میں سے کوئی سا بھی وظیفہ لے کے جو ہے آپ دعاؤں میں اپنے رزق کے لیے، دوسروں کے رزق کے لیے، سب کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تمام مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کے رزق کو بڑھا دے اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ آپ کی اولاد کے رزق میں، آپ کی نسلوں کے رزق کو بھی بڑھا دے، اور اللہ میرے لیے، میری اولاد کے لیے، میری نسلوں کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ تو آپ اس میں سے کوئی سا بھی وظیفہ دیکھ کے اب آپ لوگ جو ہے خود ہی اپنا وظیفہ جو ہے وہ بنا لیں اور مجھے دعا میں یاد